الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حالیہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس کی اور پریشانی کی کیفیت ہے. حرمین شریفین میں بھی 24 گھنٹے کے لیے کرفیو نافذ ہے اور تقریباً اسلامی ممالک میں، عربی ممالک میں بھی مساجد بند ہیں اور ہمارے ہاں بھی جمعے کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے. لیکن اس قسم کے حالات میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا. مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، بے نمازیوں کو اب تو نمازی بن جانا چاہیے تھا، نیکی کرنے والوں کو نیکی میں اور آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. آج کل اکثر لوگ گھروں میں فارغ ہیں، ہماری راتوں کو تہجد سے اور ذکر سے آباد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی. ہماری پوری قوم میڈیا پہ بیٹھی ہے، تجزیے، تبصرے، یہ کچھ ہو رہا ہے. رہ سہ کے ایک ہی ہمارے پاس جماعت تھی، تبلیغی جماعت، جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے لیے مائے افتخار و امتیاز ہے. بدقسمتی سے
ان امن کے دائیوں پر بھی تشدد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں جماعت موجود ہے اس مسجد کو بند کر دیا گیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں گلوالا میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہ بند پڑی ہے، قصور کے وہاں جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ صدیقیہ مسجد مین بازار میں ہے، وہ بند پڑی ہے، 12 دنوں سے بند ہیں دونوں مسجدیں، کیونکہ یہاں جماعت ہے۔ ہمارے ایک فاضل ہیں سندھ میں، نواب شاہ میں، انہوں نے یہ بتایا۔ تو یہ چیزیں اللہ کے عذاب کو اور دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہر چیز کا کرتا دھرتا اللہ ہے؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ حکومتی اداروں کی طرف سے کب کہا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو؟ یہ تو ہمارے علماء ہی اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ذمہ داری تو ریاست کی بنتی ہے۔ کیا ریاست مدینہ میں یہی ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہو رہا ہے؟ نام تو ریاست مدینہ ہے اور کام سب کے سامنے ہیں۔ لہذا ہم سب سے پہلے مطالبہ کریں گے کہ یہ جو تبلیغی جماعت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے، ان جماعتوں کو باعزت طریقے سے گھر بھیجا جائے، اور جو لوگ، جو عناصر، جو طبقہ اس میں ملوث ہے اس کو پکڑا جائے، ان کالے لوگوں کو سامنے لایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ حکومتی اداروں کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے یہ بیانات تو آ رہے ہیں، لیکن نیچے ان بیانات کا کوئی فائدہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ لہذا ان لوگوں کو مت چھیڑا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عادی لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کو چھیڑے گا تو پھر میں خود اس سے جنگ کروں گا۔ تو لہذا ایسا مت کیا جائے۔ میر بھی عجب سادہ ہیں، میر بھی عجب سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جو سبب بنا ہے عذاب الہی کا، جو سبب بنا ہے اللہ کی ناراضگی کا، ہم پھر اسی کو اختیار کر رہے ہیں، اور آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، طاری ہے فضا پر موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہیں۔ دوستوں نے بتایا کہ سبزی منڈی میں 600 لوگ 5-6 گھنٹوں تک وہاں رہتے ہیں، انہیں کرونا وائرس کچھ نہیں کہتا۔ فروٹ منڈی بھری رہتی ہے، یہ ہماری چھوٹی سبزی منڈی، ایک دوست بتا رہے تھے میں وہاں گیا، وہاں رش ہی رش تھا۔ ابھی بھکر سے ہمارے شاگرد کا فون آیا کہ جی ہمارے ہاں ایس ایچ او نے آ کے کہا کہ مسجد میں 5 سے زائد لوگ نہ ہوں، لیکن میں خود دیکھ رہا ہوں کہ بینک کے باہر 200 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے دواخانہ ہے، وہاں ہر وقت 50-60 لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، یہ ضروری ہے، جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ انسانیت کی زندگی سب سے مقدم ہے، لیکن یہ پابندیاں، یہ تأثر ختم کیا جائے کہ یہ پابندی صرف رائمنڈ مرکز کے لیے ہے، یہ مسجد کے لیے ہے، یہ مدرسے کے لیے ہے۔ اگر یہ ضروری ہے تو پھر بازاروں پر لاگو کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سبزی منڈی اور فروٹ منڈی میں 600 لوگوں کے آنے کی وجہ سے کرونا وائرس نہیں آتا، پھر مسجد میں بھی لوگوں کے آنے کی وجہ سے کرونا وائرس نہیں آئے گا۔ یہ لوگوں کو جواب دینا چاہیے، یہ پبلک پوچھتی ہے، یہ عوام سوال کرتی ہے، یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے اقدامات کہ بازاروں میں چلو دکانیں تو بند ہیں لیکن جو دکانیں کھلی ہیں وہاں اتنا رش ہے اور مسجد میں لوگوں کو روک دیا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم سب کو چاہیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے رابطہ کریں، اس سے بات کریں، پوچھیں کہ اے اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، خود سے گناہوں کو سوچیں۔ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے،
اپنے گناہوں کو سوچ کر اللہ سے معافی مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور جو میرے ذمہ حقوق ہیں آج لوگ تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی عجیب صورتحال ہے، دینے والے دے رہے ہیں اور لینے والوں نے اسی کو دھندا بنا لیا، سارا دن چوکوں میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو اپنی جیبیں بھر کے چلے جاتے ہیں۔ جو اصل مستحقین ہیں سفید پوش وہ گھروں میں موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں قابل اصلاح ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہمیں موت سامنے نظر آ رہی ہو پھر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رویوں میں صحیح تبدیل لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمیں کرنا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ چلے مسجدیں اگر کسی ضرورت سے بند کر دی ہیں، اللہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ ہم اپنے گھر میں مصلی بچھا سکتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی سوچے، ہر بھائی سوچے، ہر بہن سوچے، ہر مسلمان سوچے کہ آیا اس وقت حال کی اس گھڑی میں اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اگر اس وقت میں جو دنیا سے جانا پڑ گیا، کیا میں سرخرو ہو کے جاؤں گا؟ میں اپنے معاملات کو صحیح نہیں کر رہا، اپنے رویوں کو صحیح نہیں کر رہا۔ عجیب بات ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی احساس نہیں ہے، پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ ساری سوچ اسی جہان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بلا کو، اس وبا کو جلد ختم فرمائے۔ وہ ایک صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہماری عوام کورونا سے نہیں خوف سے مر جائے گی۔ خوف کی فضا کو ختم کیا جائے، لوگوں کو امید دلائی جائے، تسلی دلائی جائے، اللہ کی طرف رجوع دکھائے۔ یاد رکھیے، ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ موت کا تعلق سبب کے ساتھ نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وقت نہیں آیا تو 100 اسباب آ جائیں موت نہیں آئے گی، اور اگر وقت آ گیا ہے کوئی سبب ہی نہ آئے تو بھی موت آ جائے گی۔ تو لہٰذا جو وقت مقرر ہے اس وقت موت آ کے رہنی ہے، کتنے ہی تم تحفظ کے ذرائع اختیار کر لو، اور اگر وقت مقرر نہیں ہے تو کچھ بھی ہو جائے، وہ جس کو چاہتا ہے موت کے اسباب میں سے زندگی عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے زندگی کے اسباب میں سے موت دے دیتا ہے۔ وہی بحر قلزم تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہیں سے پار کر دیا، اور اسی بحر قلزم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو معلوم ہوا نہ پانی غرق نہیں کرتا بلکہ اللہ کا حکم غرق کرتا ہے۔ موت سبب سے نہیں آتی، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ان حالات میں ہمیں اللہ پر یقین کو بڑھانا چاہیے، اللہ کی عظمت کو اور سمجھنا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، اس کے آگے گر گرانا چاہیے، صحیح اقدامات کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جلد اس بلا اور وبا کو ہمارے ملک سے، حرمین شریفین سے، پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب